إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورہ انعام آیت نمبر 59. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی اس غیب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اسے بھی وہی اللہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور جو بھی پتا گرتا ہے اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہ کسی درخت سے اگر کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو اس کا جاننے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی بھی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر لکھی ہوئی نہ ہو. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی وہ ذات ہے جو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا علم جو ہے کامل ہے اور اس کے پاس ہر قسم کا غیب کا علم ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان اور خوشبو سونگھنے کے لیے ناک اور کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے زبان جو ہے وہ دی، اور پھر اللہ نے انسان کو عقل بھی دی، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں انسان کے اختیار اور قبضے میں دے دی کہ جب چاہے انسان ان سے کام لے، جب چاہے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، سونا چاہے تو آنکھیں بند کر کے سو جائے، سوچنا چاہے تو اپنے عقل اور دماغ کو استعمال کرے، چلنا چاہے تو اپنے پاؤں کا استعمال کرے، اور اگر کسی چیز کو پکڑنا چاہے تو اپنے ہاتھ سے اس چیز کو پکڑ سکے. اور ان تمام چیزوں کا اللہ کا انسانوں کو دینے کے بعد اللہ اس چیز کا بھی علم رکھتا ہے کہ وہ شخص اس کا استعمال صحیح کرے گا یا غلط کرے گا. اس پاؤں سے وہ مسجد کی طرف جائے گا یا گناہ کی طرف جائے گا. اس دماغ سے، اس دل سے اور اس عقل سے وہ جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے صبح و شام خرچ کرے گا، یا انسان اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے جو ہے ہمتن جو ہے گوش رہے گا، اور ہر وقت اس کی سوچ اور کوشش اور سعی جو ہے وہ دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی عیاشیوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے گا. اور یہاں پر سورہ انعام کی اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے یہ غیب کے خزانے جو ہیں، یہ غیب کے خزانوں کی جو کنجیاں ہیں، اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا. وہ چاہے کوئی انسان ہو، وہ چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی مقرب ترین فرشتہ ہو،
کسی کو بھی غیب کا علم معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا، نہ ہی وہ غیب جان سکتا ہے کہ جب چاہیں اپنی مرضی سے وہ غیب کی خبریں جان لیں اور جب نہ چاہیں تو انہیں بات کا پتہ نہ چلے، اس میں ان کی کوئی مرضی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے اگر کبھی کسی کو غیب کی خبر دے دی تو اس شخص کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا، اور جب اللہ نہ بتاتا، جب اللہ کسی علم کو روک لیتا تو اس بات کا اس شخص کو پتہ نہ چلتا، وہ خواہ نبی ہو، وہ خواہ فرشتہ ہو، وہ خواہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے کہ اس بات کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا موقع پیش آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کچھ پوچھنے کی خواہش کرتے اور کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جواب نہ دے پاتے، کئی دفعہ بات فوراً بتا دیتے اور کئی دفعہ جو ہے وہ انہیں انتظار کرنا پڑتا کہ جب تک اللہ ان کو باخبر نہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے پاتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا دی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا، ورنہ خاموشی اختیار کرتے۔ اور یہی معاملہ عہد رسالت میں منافقوں کا دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت صدمہ ہوا، آپ نے کئی دنوں تک معاملے کی چھان بین کی مگر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ آج جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ان کے پاس تو علم غیب ہے، وہ تو ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہم تنگی میں ہیں یا آسانی میں ہیں، آج مدینے کے نام پر اور مدینے جیسے شہر کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات بھلا دی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا گیا، اتنی زیادہ جو ہے ان کی توہین کا پہلو جو ہے نکالا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ بھی مانا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہ وہ ہر حال میں ہماری ہر طریقے سے بات کو سنتے ہیں، وہ ہر وقت حاضر ناظر ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اس سے بڑی کیا گستاخی اور توہین ہوگی، جبکہ یہ عقیدہ بالکل ہی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں ہیں اور وہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں یعنی یہ جو آپ کے دشمن یہ کفار اور یہ جو مشرک ہیں انہیں بھی موت آنی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ موت کا لفظ استعمال نہ کرتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر صرف مشرکین کے لیے یہ بات استعمال کی جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اور قرآن میں سورہ نور میں آیات نازل کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا ثبوت جو ہے قرآن نے دے دیا، تب جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، ورنہ اس سے پہلے کا جو وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پریشانی میں گزارا اور بہت زیادہ صدمے میں گزارا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ تھی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے تھے، اگر ان کے پاس غیب کا علم تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے تک انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی جان لیتے کہ یہ منافقین کی چال ہے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بزرگ ہو، وہ کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہو، وہ کوئی امام ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس علم غیب ہے، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے،
تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص کذاب ہے، اس لیے کہ اللہ نے غیب کا علم جو ہے کسی کو نہیں دیا سوائے انبیاء کرام کو، کہ جن کو وحی کے ذریعے غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ بیان کر دیا کرتا تھا، اور جتنی بات بتا دی جاتی نبی آگے پہنچا دیا کرتے، اور جو نہ بتایا جاتا وہ انبیاء کرام دوسروں کو نہ بتا پاتے۔ اور آج کے اس دور میں اور اس سے پہلے بھی جو نجومی، جو کاہن اور جو فال نکالنے والے یہ کام کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے غیب کی باتیں جانتے ہیں، ہمارے پاس کل کیا ہوگا اس کی خبر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تمہاری قسمت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تمہاری جو ہے خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، تمہارے لیے کوئی مستقبل میں کوئی مصیبت یا مشکل ہے، اس کی خبر ہم دے سکتے ہیں، تو وہ بہت سخت جھوٹے ہیں۔ وہ شیاطین اور جنات کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کو استعمال وہی کر سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنے والا ہو، جو اس کے ساتھ کفر کرنے والا ہو۔ جب وہ شیاطین کو خوش کر لیتے ہیں اپنی کفریہ اور شرکیہ اعمال کی وجہ سے، پھر وہ شیاطین اور جن جو ہیں ان کو ایسی کچھ خبریں دیتے ہیں جن میں سے اگر 100 خبریں ہیں تو ان میں سے 99 جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور ایک خبر صحیح ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 99 جھوٹ ملا کر 99 جھوٹ ملا کر وہ لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے بات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ فرما دیں اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ کے علاوہ اس زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں، کوئی بھی غیب کی باتیں جاننے اور بتانے والا نہیں، اس لیے کہ جب غیب کو جانتا نہیں تو وہ بتا کیسے سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے، آپ بھائی ضرور اس کو اپنے طور پہ اور اس کو آپ خود بھی دیکھیں اس کی ترجمہ اور تشریح کو، کہ اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو یہ بھی شعور نہیں، ان لوگوں کو تو یہ بھی علم نہیں کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ اب جن سے دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، ہم ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو یہ ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ مصیبتوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو ان تمام باتوں کی تردید اس آیت میں ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، تو وہ تمہاری مصیبت کو جاننے والے کیسے ہو گئے؟ انہیں یہ بات کیسے پتہ چل گئی کہ تمہاری اولاد کا مسئلہ ہے، تمہاری جو ہے رزق کا مسئلہ ہے، تمہاری جو ہے بیماری کا مسئلہ ہے، تم کس مسئلے کو لے کر آئے ہو، تم ان سے کون سی مشکل کشائی کروانا چاہتے ہو؟ یہ تمام باتیں تو وہ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ نہ تو مشکل کشائی کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس شخص کے اوپر کیا مصیبت ہے۔ اس کو دور کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، 5 ایسی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کا غیب کا علم تو کسی بھی چیز کا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے خصوصاً یہ 5 چیزیں جو ہیں سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں واضح فرما دی کہ ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ وہ یہ باتیں جانتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، یہ باتیں اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ بلا شبہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا برسانا، اور بارش برسانے والا بھی وہی ہے اور اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی پیٹ کے بچے کو جانتا ہے کہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ
بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس نے کیا کام کرنے ہیں، اس کا رزق کتنا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ بات بھی اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اس بات کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کہاں مرے گا، اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ آج وہ یہاں پر ہے، کل وہ کسی اور جگہ پر اس کی موت اسے لے جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت جو ہے، جہاں پر ان کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بائی ایئر جانے والے ہوں، وہ بائی روڈ جانے والے ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے سفر کرنے والے ہوں، لیکن ان کی موت ان کو اس جگہ پر لے جاتی ہے، اور وہاں پر ان کو موت آتی ہے جہاں پر اللہ نے ان کی موت کا وقت جو ہے اور جگہ مقرر کی ہوتی ہے، انہیں وہیں پر موت آتی ہے۔ یہی بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اس بات کو بھی کوئی جاننے والا نہیں کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ اتنی مین باتیں آپ بھائیوں کے سامنے جو رکھی گئی ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو بہت مین باتیں ہیں کہ جس میں موت کا علم ہونا، بارش کا ہونا، بچے ماں کے پیٹ میں بچے کا ہونا، اور اسی طرح قیامت کے بیان کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں، اور ہر بات جو ہے، ہر چیز کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کسی قسم کا دعویٰ کرتا رہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ علم لوگوں کو دیا ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے نبیوں تک کو نہیں دیا، تو عام لوگوں کی تو پھر کوئی بات ہی نہیں۔ اور یہی بات حدیث میں آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے، یعنی اسی آیت سورہ لقمان کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتے تھے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ اور جس نے بھی ان باتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان لگایا کہ سورہ لقمان میں جن 5 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت افرا رضی اللہ عنہا فرمانے والی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے بستر پر بیٹھے، اور ہماری بچیاں جو ہیں کچھ جو ہیں وہ دف بجا رہی تھیں اور بدر کے مقتولوں کا واقعہ بیان کر رہی تھیں۔ ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نبی کل کی بات جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات چھوڑ دے، اور جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بچی نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جاننے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تردید کر دی، فوراً جو ہے منع کر دیا کہ یہ جو بات ہے اس کو چھوڑ دو اور وہی بات کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ اور اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بات رکھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا، اور یہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور یہ جو ہیں پوری یہ جو 5 باتیں ہیں، جس نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو جانتے تھے، تو اس نے بہت ہی بڑا زبردست بہتان باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے کہ اس بات کو جاننے والا کوئی نہیں، اور امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بارے میں جب یہ بات فرما دی گئی کہ ان کے پاس بھی ایسا علم نہیں تھا کہ جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، تو پھر اس کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو، جو کسی کی کھوٹی قسمت کو کھڑا کر سکے، جو کسی کو آنے والے واقعات کے بارے میں بتا سکے، جو کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکے۔ بھائیو، یہ عقیدے اپنے صحیح کر لیں، اور ہمارے ہاں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جن بھائی اور بہنوں کے یہ عقیدے ہیں جو غلو کرتے ہیں دین میں، جو شخصیات کی شان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نبی کی شان کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بزرگوں اور اماموں کے رتبے جو ہیں وہ نبی کے رتبے سے اوپر لے جاتے ہیں اور دین میں غلو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرما دیا اور فرما دیا لا تغلو فی الدین، کہ دین میں غلو نہ کرو، اس لیے کہ غلو جو ہے انسان کو شرک اور بدعات اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم قولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طریقے سے نہ بڑھانا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، بلکہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ قولوا عبد اللہ ورسولہ، یعنی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ آج کسی نے نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھ لیا اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا کہ یہاں تک شعر کہہ دیے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھانے کی کوشش کی، اتنا غلو کیا کہ اللہ کے پکڑے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ کتنی کفریہ اور شرکیہ بات ہے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام سے اوپر لے گئے، یعنی کہ اللہ کا پکڑا تو چھڑایا جا سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لیں اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اگر اس پہ غور کریں تو یہ بہت ہی بڑی کفریہ بات ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اگر میں چاہوں عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو، اور فرمایا من فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور یہاں پر کتنا غلو ہے اس شعر میں، کتنا کفر ہے اس شعر میں کہ ہم کہتے ہیں اور ہمارے بھائی ہی یہ باتیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے چھڑا لیں گے، لیکن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور اللہ اس قرآن میں کہتا ہے کہ میں چاہوں تو تمام کے تمام انسانیت کو جو کچھ من فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین آسمان میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام سب کو ہلاک کر دوں، میرے سے کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں، میرے سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ اے اللہ تو نے ان کو کیوں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے، اللہ خود مختار ہے، اللہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اللہ سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمارے ہاں عقیدے اتنے خراب ہو چکے، توحید کی جگہ شرک نے جگہ لے لی اور سنت کی جگہ بدعات جو ہیں عام ہو چکی۔ ہم نے اتنا غلو کر لیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل کر دیا، اور جو صفات اللہ کی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھتے ہوئے تمام کے تمام جو ہے اختیارات اور تمام کی تمام باتیں جو ہیں اور تمام کی تمام جو اللہ کی صفات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے دے دی۔ اور اس میں اگر اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ تمام غیب کے خزانوں کا جاننے والا ہے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بات کو جاننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ بھائیوں، یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو سنواریے، اپنے عقیدوں میں سے شرک کو نکالیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی کے مصداق ہم دین میں غلو نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھیں۔ اس سے زیادہ ہم ان کی شان میں غلو کر کے ان کی توہین کرنے کے مرتکب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ توحید جو ہے نصیب فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے،
اور سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.